چائے 4 جگہ پینی پڑے گی آپ کو بیٹھ کے. میں تو خیر ایک ہی جگہ چائے پیتا ہوں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, میں تو پرانا بھی ہو گیا نا, ورنہ 4 آپ اس کے پاس بیٹھ کے چائے نہیں پیو گے, وہ سمجھیں گے اچھا چائے کا ٹائم وہاں رکھا ہوا ہے, ہاں کافی اس کے پاس پی جا رہی ہے, ہاں اس سے زیادہ محبت ہے. تو ادھر بھی پیو گے کافی, پھر ادھر آ کے یہ شو کرو گے جیسے میں نے کافی صرف آپ ہی کے پاس بیٹھ کے پی رہا ہوں. ادھر بھی پیے گا, تیسری کی ہے تو تیسری 4 کافیوں کے کپ جب پیٹ میں جائیں گے تو مسانے کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی آپ کی. اور دوسری شادی کے اصول وہ نہیں ہوتے جو اکلوتی بیویوں کے ناز نخرے کم ہوتے ہیں, دوسری کے بعد دونوں کے ناز نخرے آپ کو ہول سیل کے حساب سے اٹھانے پڑیں گے, یہ بتا دوں میں آپ کو, پھر چلے گا گھر. دوسری بیوی ہونے کے بعد اب پہلی بیوی کو آپ نے اتنی عزت دینی ہے کہ آپ کی سوچ ہوگی, ہاں خرچہ بھی آپ نے دبا کے کرنا ہے. پھر ایک صاحب نے دوسری شادی کی, بڑی ٹینشن میں تھے, میں نے کہا آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے, کہہ رہے ہاں اتنا, میں نے کہا اتنا ہے کہ دبئی میں اپنی بیوی کو لے جا سکتے ہو, کہہ رہے ہاں, میں نے کہا اب دبئی پہلی بیوی کو لے کے ٹور پہ نکل جاؤ, کہہ رہے ہیں یار ہمارے یہاں تو یہ رواج نہیں ہے. میں نے کہا آپ کے یہاں دوسری کا رواج ہے. وہ بالکل اب وہ اسٹائل چینج ہو جاتا ہے, اب وہ حساب نہیں رہتا اس میں. پھر وہ کھانا پکا کے دے تو بھی ٹھیک ہے, نہیں دے تو بھی. میری 3 زوجات ہیں, لیکن میں گھر میں جا کے ڈھکن ہٹا کے دیکھتا ہوں کچھ پکا ہوا ہے نہیں ہے, بس صحیح ہے, بس تمیز سے رہو, اس لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. پکا ہوا ہے تو کھا لیا, نہیں پکا ہوا ہے تو دوسرے گھر میں جا کے ڈھکن ہٹایا, وہاں بھی نہیں ہے, تینوں میں نہیں ہے, ہوٹل پہ جا کے کھا لیا. یہ سب چیزیں دوسری درجے کی بن جاتی. کپڑے استری مل گئے بہت اچھی بات, نہیں ملے کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم نے سوکن کی ٹینشن برداشت کر لی نا, بس یہ بہت ہے. اور وہ بھی ایک گھر میں ساتھ نہیں رکھنا ہے, الگ الگ گھر. اب اس کی ہر ٹینشن کو آپ نے برداشت کرنا ہے یہ سوچ کے کہ اس نے سوکن کی ٹینشن برداشت کی ہوئی ہے. بیگم بس تمہارا کام بچوں کی پرورش ہے, خدمت کرو, اچھی بات, نہیں کرو تو بھی ٹھیک ہے. اور آپ کو پھر دیکھو, میں پہلے کب میری جب اکلوتی زوجہ تھی, میں کہیں اپنے ساتھ ٹریولنگ پہ لے کے نہیں گیا. اب میں جب سفر میں جاتا ہوں ایک آدھ گھر والے میرے ساتھ ہوتے ہیں. یہ کرنا پڑتا ہے آپ کو, پھر بہت زیادہ پروٹوکول دینا پڑتا ہے. ابھی میں بیان کے لیے گیا نتھیا گلی, میرے ساتھ فیملی تھی پوری, اس کا خرچہ آدمی کا ڈبل ہو جاتا ہے. فیملی کو لے کر گیا ہوں. ملیشیا گیا, فیملی ساتھ تھی میرے, بدل بدل کے, آج اس فیملی کا نمبر, اگلی دفعہ اس فیملی کا نمبر, اگلی دفعہ اس فیملی, گھماتا رہتا ہوں فیملیوں کو. دبئی گیا فیملی کو ساتھ لے کے, تو آدمی کا دماغ سیٹ ہو جاتا ہے, اور یہ کرنا پڑتا ہے. تو چلو دبئی نہیں جا سکتے, ادھر ہی انڈا موڑ پہ گھما کے لے آؤ اس کو. تو یہ سب وہ والے بالکل اصول نہیں ہوتے دوسری تیسری شادی میں جو ایک والی کے ہوتے ہیں. ایک والی کے لائف اسٹائل کچھ اور ہوتا ہے. 2-3 شادیوں کے بعد آپ مکمل چینج ہوتے ہیں. آپ کو بیویوں کو اتنا پروٹوکول دینا پڑتا ہے کہ انہوں نے غم برداشت کیا ہوا ہے. شیئرنگ پہ میاں رکھا ہوا ہے. شیئرنگ پہ بھائی ہوتا ہے نا دفتروں میں, یہ شیئرنگ پہ ہے بھائی, جو چاہیے کتاب پڑھ لے. تو شیئرنگ پہ میاں ہیں, اس کا بھی میاں ہے, اس کا بھی میاں ہے. تو اس نے اتنا بڑا غم برداشت کیا ہوا ہے, تو پھر اتنا پروٹوکول دینا پڑتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا پھر بھائی یہ گھمانا بھی اپنے ساتھ ہے. ٹائم دینا پڑے گا نا آپ کو, بہت زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے. خرچ پھر شاپنگ زیادہ کرانی پڑتی ہے. جب برگر کا آرڈر ہوگا تو برگر آئے گا, تمہارا باپ بھی نہیں روک سکتا اس پیزے سے, کیونکہ اگر آپ نے پیزا نہیں منگوایا بیوی بولے گی جب پیسے نہیں تھے تو شادی کیوں کی آپ نے دوسری. ہاں کوئی بہت ہی غریب ہو جس کے لیے انڈے والا برگر بھی چلتا ہو, وہ ایک الگ بات ہے. تو پھر اس کا جو غریب ہے ان کو میں کہتا ہوں پھر بہت غریب لڑکی سے شادی کرو جس کو انڈے والا برگر بھی کھلاؤ تو وہ کہے گی بھائی جب تک آپ کی دوسری شادی نہیں ہوئی تھی تو کبھی انڈے والے برگر کا بھی آپ نے نہیں پوچھا, آپ کتنے اچھے ہیں, دوسری کرتے ہی مجھے انڈے والا برگر کھلا رہے ہیں. وہ بہت غریب ہوگی تو اس پہ خوش ہو جائے گی, سمجھ رہے ہو. تو آپ دوسری کریں گے بھی بہت غریب سے, کیونکہ پھر اس کو اس کے اسٹیٹس سے تھوڑا زیادہ دینا پڑتا ہے آپ کو. پہلی والی کا بھی بڑھانا پڑے گا خرچہ, دوسری والی کا بھی. تو اس کے لیے غریب سے غریب لڑکیوں سے شادی کرو. تو اس میں پھر یہ کہ آپ کو گھمانے پھرانے لے جانا, بڑا پروٹوکول دینا, یہ سب کام آپ کو کرنے پڑیں گے. بالکل الگ ہی اصول ہوتے ہیں, وہ والے اصولوں پہ نہیں چلتا حساب کتاب. کپڑے دھو لے ٹھیک ہے, نہیں دھوئے بھائی آپ کی مرضی ہے. تو عربوں میں دیکھو نا, عرب عورتیں کام کاج کی بالکل نہیں ہوتی. اس کی وجہ ہے کہ 2-3 بیویاں عرب رکھتے ہیں, تو وہ عورتیں کام کاج کی نہیں ہوتی. بس ان کا کام ہے بیوٹی پارلر میں, لاکھوں روپے پورے سال بیوٹی پارلر پہ خرچ ہوتے ہیں عرب عورتوں کے. کوئی کام وام نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کروا لینا اس سے, جس سے تو لے کر آیا تو اس سے کپڑے دھلوانا. تو یہی ہوتا ہے حساب کتاب. دھوبی کا کتا, نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. تو آپ نے تو مزے لے لیے 4 شادیوں کے, لیکن 4 شادیوں کے آپ کو مزے مل گئے. اب بیویوں کے مزے یہ کہ پروٹوکول,
وہ بس ان سے بس یہ آدمی خواہش ظاہر کرتا ہے کہ لڑو نہیں، خدا کا واسطہ لڑو نہیں بس. اور یہ بڑی سب سے بڑی خواہش آپ کی دنیا کی یہ بن جاتی ہے کہ آپس میں نہ لڑیں اور بچے پال لیں بس. بچوں کو روڈ پہ نہیں پھینک کے بھاگ جانا, ٹھیک ہے نا, بچوں کو نہیں پھینکنا, ورنہ وہ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے پال, میں جا رہی ہوں, پھر آدمی بچے لے کے گھوم رہا ہوتا ہے, یار عیدی سینٹر میں جمع کراؤں, میزان بینک میں جمع کراؤں, کہاں کراؤں میں ان کو, یہ بھی سب کچھ ہوتا ہے. تو اس لیے 2-3 شادیاں کرنے کے بعد میرے سے مشورہ لے لیا کرو, چوڑے میں آ گئے اب کریں کیا. ایک صاحب آئے, ان کے داماد نے دوسری شادی کی, میرے پاس آئے, سفید داڑھی ان کی, کہتے ہیں مفتی صاحب آپ دوسری شادی کی ترغیبیں دیتے ہو, ٹھیک ہے آپ کا نظریہ ہے, میرے داماد نے بھی کی ہے, لیکن جب آدمی دوسری کر کے پھنستا ہے تو اس کو پھنسے ہوئے کو نکالو بھی تو صحیح. آپ کوئی ایسا ادارہ بناؤ, اس کو مشورہ تو دو اب کرنا کیا ہے. اس نے کہہ رہے ہیں میرے داماد نے کیے, پھنس گیا برے طریقے سے, اس کا ہم بھی متاثر ہو رہے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے میرے پاس لے آئیں, میں ذرا اس کو مشورے دوں گا تھوڑے سے, کہ اپنے تجربے شیئر کروں گا اس کے سامنے. لیکن نکلے گا پھر بھی نہیں, جو پھنسا ہوا ہے نا, تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے گا, تھوڑا سا اسکرو یہاں سے ڈھیلا ہو جائے گا, یہاں سے تھوڑا سا ریلیکس ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ہنسی خوشی, وہ نہیں ہوتا. ممبر پہ بیٹھ کے ہنستا ہوا نظر آئے گا آپ کو, لوگ کہتے ہیں یار ماشاء اللہ مفتی صاحب آپ اتنے خوش کیسے ہیں, تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں نا, بھی گھر سے باہر ہیں, گھر سے باہر ہیں, آپ کو کیا پتا گھر میں کیا ہو رہا ہے. گھر میں تو یہی ہو رہا ہے, ادھر کھانا کیوں. اچھا خواتین عجیب ہیں, آپ کھانا کھاؤ ان کے ساتھ تو ٹینشن کہ مجھ سے کھانا کیوں بنوا رہے ہو, نہیں کھاؤ تو میرے ساتھ کیوں نہیں کھا رہے, ادھر کیوں کھا رہے ہو. یہ عجیب ہی سیاستیں چلنا شروع, یہ نہیں کھا رہا اس کا مطلب کھانے بھی وہاں جا کے کھا رہا, اپنی مرضی کے پکوا رہا ہے وہاں پہ. بس اس میں ساری زندگی آپ کی پلس مائنس میں گزر جائے گی. چائے 4 جگہ پینی پڑے گی آپ کو بیٹھ کے. میں تو خیر ایک ہی جگہ چائے پیتا ہوں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, میں تو پرانا بھی ہو گیا نا, ورنہ 4 آپ اس کے پاس بیٹھ کے چائے نہیں پیو گے, وہ سمجھیں گے اچھا چائے کا ٹائم وہاں رکھا ہوا ہے, ہاں کافی اس کے پاس پی جا رہی ہے, ہاں اس سے زیادہ محبت ہے. تو ادھر بھی پیو گے کافی, پھر ادھر آ کے یہ شو کرو گے جیسے میں نے کافی صرف آپ ہی کے پاس بیٹھ کے پی رہا ہوں. ادھر بھی پیے گا, تیسری کی ہے تو تیسری 4 کافیوں کے کپ جب پیٹ میں جائیں گے تو مسانے کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی آپ کی. حقیقت ایسی کی تیسی ہو جائے گی آپ کے مسانے کی. عید کے دن آپ بٹے ہوئے ہو گے, کس سسرال جانا ہے. میں نے, میرے پاس 2 شادیوں والے کے فون آتے ہیں, یار عید کے دن ادھر پہلے چلے جاؤ, تو کہہ رہی ہاں وہ زیادہ محبوب ہے آپ کو. تو میں ان کو حل بتاتا ہوں, میں ان سے کہتا ہوں دیکھو جس ترتیب سے شادیاں ہو رہی ہیں نا اسی ترتیب سے گھر میں جائیں گے. پہلی بیوی کے سسرال اس کا میکے سب سے پہلے, دوسری والی کا اس کے بعد, تیسری والی کا اس کے بعد, چوتھی والی کا اس ترتیب سے جایا کرو. اور یہ ایک اصول ہمیشہ کے لیے بنا دو, بھائی جو جتنی لیٹ آئی ہے اس کا نمبر اتنا لیٹ آئے گا. اگر وہ چوتھی والی کہے کہ نہیں میں چوتھی ہوں, میں سوتیلی ہوں, میرے والدین کے ہاں جب عید بالکل باسی ہو جاتی ہے اس وقت جا رہے ہوتے ہو, تو آپ اس سے کہتے کہ تم پہلی بن جاتی, تم ملی لیٹ ہو, یہ سستی تمہاری وجہ سے, یہ سستی کا تمہیں سزا ملے گی, تم پہلے کیوں نہیں آئی, لیٹ آئی ہو. تو اب اس کا ہے کہ تمہارا نمبر سفر میں بھی سب سے پہلے پہلی والی کو لے کے جائیں, اس کے بعد دوسری کو, اس کے بعد تیسری کو, اس کے بعد چوتھی کو, ہر کام اسی ترتیب سے کریں. اور بتا دیں بھائی یہ نمبر قدرت کی طرف سے لگ گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. پھر بھی جھگڑا کریں تو پھر تھوڑی اس کا حل ہے کوئی, پھر تو بولے میں لڑتے رہو بیٹھ کے. ہم نے ایک ترتیب بنا دی ہے, ایک اصول پہ لے کے چلا جائے گا, ایک سسٹم پہ لے کے, سسٹم کے بغیر خرچہ ڈیوائڈ کر دیں. بھائی جس گھر میں جتنے بچے ہیں فی کس اتنا خرچہ, اس میں بچے اور بڑے کا فرق نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ بچوں کھاتے تو کم ہے لیکن ان کے پیمپر کے اور دوسرے خرچے زیادہ ہوتے ہیں. تو افراد کے لحاظ سے خرچہ بانٹ دیں. بھائی اس گھر میں اتنے افراد ہیں, فی کس اتنا راشن, اتنے پیسے ملیں گے آپ کو. اب اس میں آپ برگر منگواؤ, اس میں آپ آٹا منگواؤ, اس میں آپ راشن منگواؤ, آپ کا ہیڈ ہے یہ. ہم آپ کو اتنا اماؤنٹ پر ہیڈ دیں گے, عید بقرعید پہ یہ اماؤنٹ ملے گا. ایسی کیلکولیشن سے چل رہا ہوں, آپ کی سوچ ہوگی, حالانکہ میں تو ان چیزوں کا قائل ہی نہیں تھا. ایک دن کیا ہوا, ایک صاحب پلاٹ کے کوئی مسجد کے لیے جگہ چاہیے تھی, کوئی انہوں نے مجھے کاغذات دیے ہوئے تھے نا کہ یہ آپ اپنے پاس لاکر میں سیو کر لیں, امانت ہے پلاٹ کے کاغذات نا. میں نے سیو کر لیے, وہ آئے کاغذات لینے کے لیے, تو میں نے فائل نکال کے لایا. میں نے فائل کھولی تو اس میں لکھا تھا, فوٹو کاپیاں تھیں اتنی ساری, آلو اس گھر میں اتنے کلو منتھلی, ٹماٹر منتھلی اتنے کلو, دودھ ہر گھر کا نا اتنے کلو آلو اس گھر میں آئیں گے, اس حساب سے میں اماؤنٹ کیش رقم پکڑا دیتا ہوں گھر والوں کو, بھائی یہ ٹائم بچاؤ ہمارا, بس یہ پیسے دے دیے آپ. تو وہ حیران یہ کیا ہو رہا ہے. میں نے 3 فائلیں نا صحیح ہے نا, اور ہر مہینے کا حساب اس میں کہ اس گھر میں اس سال اس مہینے اتنا خرچہ ہوا ہے,
اس کا ریکارڈ ہے, کیونکہ پھر اگلے مہینے میں دیکھتا ہوں کہ پچھلے مہینے اتنے آلو تھے تو اس مہینے, یہ آلو ایک مثال دے رہا ہوں, تو اس مہینے بھائی کتنے آ رہے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اس مہینے آدھا کلو زیادہ کیوں آ رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. ریکارڈ آپ کو اپنے خرچوں کا اندازہ ہو کہ ہو کتنے رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس حساب سے آپ نے پورا اماؤنٹ کیش رقم پکڑا دی بھائی, تو وہ حیران ہو رہی کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا یہ کمپنی ہے بھائی, یہ گھر نہیں ہے, یہ کیا ہے, کمپنی ہے, میں مینیجر ہوں اس کمپنی کا. کمپنی ہے, پورے افراد ہیں, ہول سیل کے حساب سے بچے ہیں, ان کے اسکول کی فیسیں. لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں, آپ رزق کی تنگی کا خوف مت کرو. آپ بیویاں بھی زیادہ رکھو, بچے بھی زیادہ پیدا کرو, چھپڑ پھاڑ کے اللہ اگر رزق نہ دے تو میرا نام بدل دینا. رزق کے دروازے کھلیں گے ہی بچے پیدا ہونے کے بعد, کیونکہ یہ بچے آپ کی اولاد بعد میں ہے, اللہ کی مخلوق پہلے ہے. کھلائے گا اللہ, غیب سے مدد کرے گا آپ کی. تو میں نے کہا پوری کمپنی ہے بھائی, تو ایک تمیز سے. اب اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا کہ ادھر برگر کیوں کھلا دیا, ادھر سموسے کیوں کھلا دیے, ادھر یہ کیوں منگوایا, ادھر یہ کیوں منگوایا. بھائی وہی اماؤنٹ آپ کا ہے, اس میں پہلے سے زیادہ اماؤنٹ دینا, ان کی تھوڑا سا زیادہ رکھ دیں, یہ ہے آپ اس حساب سے. تو اس میں کوئی پھڈا نہیں ہوگا, سفر میں پھڈا نہیں ہوگا بھائی. نمبر لگے گا, اب جو ہے نا ایک کا نمبر, دوسرے کا, پھر تیسرے کا نمبر. تو یہ ساری ٹینشنیں آپ کو اٹھانی پڑیں گی. ایسا نہیں ہوتا, ایسے مزے سے پیڑے نہیں کھائے جاتے جیسے آپ آرام سے کھا رہے ہیں کہ ایک شادی کے بعد دوسری کر لی, ہنسی خوشی زندگی جیسے پہلی گزر رہی تھی, ہنسی خوشی زندگی آپ کی ویسے. وہ ملفوظ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. میں نے جب دوسری شادی کی تو بہت ٹینشن میں آ گیا تھا, تو میں اپنے استاذ کے پاس گیا. میں نے کہا حضرت میرے سسر, پہلے والے سسر کو سمجھائیں, بہت مصیبت بنائی ہوئی ہے انہوں نے میرے لیے. تو انہوں نے کہا کیا ہے تم نے. میں نے کہا دوسری شادی کی ہے. تو مجھے اپنے شاگرد سے کہنے لگے جو میرا کلاس فیلو تھا, ایسے نا بالکل ایسے, کوئی انہوں نے اگنور کر دیا نا. انہوں نے کہا کہ بعض لوگوں کو شہد کھانے کا شوق ہوتا ہے, ڈائریکٹ چھتے میں ہاتھ دے کے شہد نکال رہے ہوتے ہیں, پھر آ کے شکایتیں کرتے ہیں کہ مکھیاں کاٹ رہی ہیں, اور کہتے ہیں اس مولوی طارق کو دیکھو شہد کے چھتے میں منہ دے کے شہد پی رہے ہیں, اور پھر آ کے شکایت کر رہے ہیں کہ مکھیاں کاٹ رہی. بس اتنا کہا, ہم شرمندہ اٹھ کے واپس. کوئی نصیحت نہیں, کچھ نہیں بولا. بھگتو, شہد کھانے کا شوق بھی تو تمہیں کو ہے نا, تو 4 ضرور کرو مگر مکھیاں کاٹیں گی. دھوئیں کا انتظام کرو, پہلے سے ڈریسنگ چینج کرو, گھر ہیلمٹ پہن کے جایا کرو. ابھی سے میں کہہ رہا ہوں, میرا ہیلمٹ آپ دیکھو جو بائک کے لیے میں نے رکھا ہوا ہے, ایسا سالڈ ہیلمٹ ہے نا, آپ کی سوچ ہوگی میں نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. آڑے وقت کے لیے کہ کسی دن اگر تینوں نے مل کے پھٹا کیا تو ہیلمٹ بچائے گا مجھے. یہاں کی چوٹ برداشت ہو جاتی ہے, گھٹنے کی برداشت ہو, سر کی برداشت نہیں ہوتی. تو ہیلمٹ پہن کے رکھو, یہ ساری چیزوں کا پہلے سے انتظام. لیکن مزہ پھر بھی اسی زندگی میں, خدا کی قسم اس ٹینشن کا اپنا مزہ ہے یار. بیوی کی محبت بھی تو ملتی ہے نا آپ کو. عورت اگر لڑتی ہے نا سوکن سے, وہ آپ کی محبت میں لڑتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. جب آپ کی اکلوتی بیوی ہوگی آپ سے لڑے گی, جب 2 ہوں گی تو آپ کے لیے لڑے گی پھر بھی, لیکن لڑائی کا رخ کیا ہو جاتا ہے, چینج. تو بیوی کی محبت ملتی ہے, بچوں کی محبت ملتی ہے. موسٹ وانٹیڈ گلی میں جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک صاحب آئے, کروڑوں کا بزنس ان کا, اور ینگ لڑکا تھا وہ, 30-35 سال, کروڑوں کا بزنس. مجھے بتا رہا ہے میرا ناشتہ اسپین سے ہوتا ہے, میرے جاپان سے یہ منگواتا ہوں, ایسا اللہ نے پیسہ دیا. گویا مجھے احساس کمتری میں ڈال رہے ہیں نا. میرا تو ناشتہ انڈا موڑ سے ہوتا ہے بھائی, اس سے زیادہ میں آگے نہیں جا سکتا. بہت زیادہ چلے گئے, تھوڑا سا اگلے ہوٹل سے منگوا لیا. تو اسپین سے ناشتہ آتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے, اور ایسے ٹریولنگ ہوتی ہے. میں نے کہا اچھا بھائی, لیکن میں احساس کمتری میں نہیں آتا. میں نے کہا آپ کی بیویاں کتنی ہیں؟ انہوں نے کہا 1. میں نے اسٹائل یہی تھا نا, باتیں کر رہا ہے بیٹھ کے میرے سامنے, ناشتہ اسپین سے آتا ہے, جاپان سے آتا ہے, کیا کرنا ہے یار. میں نے کہا بیویاں 3 رکھو, ناشتہ انڈا موڑ سے کر لیا کرو, خدا کی قسم یہ زیادہ اچھا ہے. ناشتہ تو سب کا ایک جیسا ہوتا ہے یار, کیا کھا لے گا اسپین سے, کیا ہے, پنیر اچھا آ جائے گا نا. ابے صبح کیک رس چائے میں ڈبو کے کھاؤ, بھوک لگ رہی ہوگی, اس کا بھی مزہ آئے گا. میں نے کہا اللہ کے بندے, جو سب سے مرغوب چیز اللہ نے مرد کے لیے پیدا کی ہے وہ عورت ہے. سب سے زیادہ محبت اس سے ملتی ہے, آپ اس کو سب سے زیادہ محبت دیتے ہو. قرآن کیا کہتا ہے, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. کسی رشتے میں اللہ نے اس ریلیشن کا تذکرہ نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں اس نے تمہارے لیے بیوی پیدا کی اور تم دونوں کے درمیان بے پناہ محبت رکھ دی ہے, بے پناہ محبت. ایسا اللہ نے کسی اور رشتے کے بارے میں نہیں کہا. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تمہیں سکون ملتا ہے.
تنہائی ماں باپ دور نہیں کرتے, اولاد دور نہیں کرتی, تنہائی آپ کی صرف بیوی دور کرتی ہے. یہ عجیب بات آپ کو بتاؤں, آپ تنہا اکیلے کمرے میں بیٹھے ہو, بچے بھی آپ کو بعض دفعہ کھلتے ہیں, بچے بھی کھلتے ہیں کہ یار شور کر رہے ہیں, دوست بھی کھلتے ہیں, لیکن میں نے تجربہ کیا آپ اکیلے تنہا کمرے میں بیٹھے ہو اور بیگم آپ کے ساتھ ہو, وہ نہیں کھلے گی آپ کو, وہ نہیں کھلتی, وہ تنہائی دور کرتی ہے آپ کی. ہاں وہ اگر بیلن لے کے بیٹھی ہوئی ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن نارمل حالت میں بات کر رہا ہوں. یہ انسان کی نیچر ہے. قرآن کہہ رہے لتسکونوا الیہا, تمہیں سکون صرف کہاں سے ملے گا؟ زوجہ سے. وہ جتنے لطیفے بنے اپنی جگہ, سکون صرف کس سے ہوتا ہے؟ انسان کو زوجہ سے ملتا ہے. اور عورت کو بھی سکون صرف اس کے شوہر سے ملتا ہے, اپنے باپ کو چھوڑ دیتی ہے, بھائی کو چھوڑ دیتی ہے. تو یہ اللہ نے رشتہ بنایا ہے. تو وہ اسپین سے ناشتے والے سے میں کہہ رہا تھا, میں نے کہا زیادہ باتیں پھینکنے کی ضرورت رکشے میں سفر کرو W11 میں, بیویاں کتنی رکھو, بیویاں زیادہ ہو. وہ W11 والا جو لٹک کے سفر کرتا ہے, لیکن اسے پتہ ہے جب گھر جاؤں گا تو 3 ہوں گی, وہ زیادہ خوش قسمت ہے اس لینڈ کروزر والے سے جس کے استقبال کے لیے اکلوتی بیوی گیٹ پہ کھڑی ہوئی ہے. آج خواتین سے جو مجھے بد دعائیں ملیں گی وہ آپ ہی, اللہ ہی جانتا ہے اور میں جانتا ہوں. تو میں اس ٹاپک کو نہ چاہتے ہوئے بھی یہاں ختم کر رہا ہوں. اللہ معاف فرمائے اور سمجھ عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بہت زیادہ ہو گیا آج. وعلیکم السلام جی.